السلام علیکم دوستو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لام ال کے احکامات پڑھیں گے اور ان کو سیکھیں گے کہ ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے لام ال۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ لام ال ہے کیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لام ال اس میں ہم کیا سیکھیں گے، تو میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر پہلا لفظ ہے الحمد، الحمد، اس میں الف لام یہ لام ال ہے، یہ ٹھیک ہے جی۔ سورہ شمس کے اندر والشمسی، والشمسی، اس میں یہ الف لام یہ لام ال ہے۔ اس کے دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا۔ دوستو، لام ال کا جو اظہار ہے یہ 14 حروف میں ہوتا ہے، اور ادغام یہ بھی 14 حروف میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 14 حروف کون کون سے ہیں جن میں اظہار ہوتا ہے اور اظہار کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ کون کون سے 14 حروف ہیں جن میں ادغام ہوتا ہے اور وہ ادغام کس طرح کرتے ہیں۔ دوستو، لام ال کا اظہار جو ہے وہ 14 حروف میں ہوتا ہے۔ اظہار کون کون سے حروف میں ہوتا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے ابغی، حجک، وخف، عقیمہ، عقیمہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 14 حروف ہیں، ان کو میں الگ الگ لکھ دیتا ہوں۔ الف، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم اور ہا۔ یہ ٹوٹل وہ 14 حروف ہیں جن میں الف لام لام ال کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی تھی، سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمد، اس میں نے بتایا تھا کہ الف لام یہ اظہار ہے۔ جب الف لام کسی کلمہ کے شروع میں ہو اور اس کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پہ ہا آ رہا ہے اور ہا یہاں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر الف لام کسی کلمہ کے شروع میں آئے اور الف لام کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت اس الف لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے الحمد، الحمد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ مثال والقمری، یہاں پر یہ الف لام ہے اور الف لام کے بعد آپ کے سامنے یہ قاف آ رہا ہے، تو یہ ظاہر کر کے پڑھیں گے الف لام کو، والقمری، والقمری۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ ہا ہے، اس کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا۔ الحمد، یہاں پر یہ قاف ہے، اس کو آپ نے کاف باریک نہیں پڑھنا، اس کو پڑھیں گے والقمری، والقمری، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو، اور یہ کاف باریک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نہیں پڑھنا۔ ہم نے جیسے کہ حروف کے مخارج کی میں یہ چیزیں سیکھی تھیں، حروف تہجی کو پڑھنا کیسے ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم مزید غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ان حروف کو حروف قمریہ، قمریہ بھی کہتے ہیں۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، ٹھیک ہے جی۔ ان حروف کو قمریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف قمریہ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، تو جیسے چاند کی روشنی میں ستارے آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں نا، تو اسی طرح یہ حروف جب بھی الف لام کے بعد آئیں گے اس وقت ان کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس وقت ان کا اظہار کیا جائے گا، جیسے الحمد والقمری۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ادغام، کہ ادغام کے اندر کون کون سے حروف پائے جاتے ہیں اور ان کا ادغام کیسے کیا جاتا ہے۔ دوستو ادغام بھی 14 حروف میں ہوتا ہے لام ال کا، وہ کون سے ہیں؟ تث، دذ، رزسا، شس، ضت، ظلنا۔ یہ مجموعہ لکھا گیا ہے ان حروف کا، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ یہ بھی 14 حروف ہیں اور ان کو حروف شمسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف شمسیہ، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ ان حروف کا مجموعہ ہے تث، دذ، رزسا، شس، ضت، ظلنا۔ یہ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک ترتیب مقرر کی گئی ہے۔ ان کو حروف شمسیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے سورج کی روشنی میں ستارے جو ہیں ماند پڑ جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، اسی طرح جب الف لام کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس وقت الف لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھ سکتے، اس وقت الف لام جو ہے وہ سائلنٹ لیٹر کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ شمس شروع ہوتی ہے یہاں سے، والشمسی، یہاں پر یہ جو الف لام ہے نظر آ رہا آپ کو، اب شین یہاں پہ آیا، یہ دیکھیں یہاں سے حروف شمسیہ میں سے شین آ گیا الف لام کے بعد، تو یہاں پہ ہم والشمسی نہیں پڑھیں گے، والشمسی غلط ہو جائے گا، کیونکہ الف لام کے بعد شین آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ادغام کر کے ان کو ملا کر پڑھیں گے، تو پڑھیں گے واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم سین زیر سی، وشمسی۔ اب یہاں پر یہ جو الف لام ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف شمسیہ الف لام کے بعد آ گئے ہیں، اس لیے ان کو حروف شمسیہ کی موجودگی کی وجہ سے اس الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ نجم، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ون نجمی، واو نون زبر ون، نون جیم زبر نج، ون نج میم زر می، ون نجمی۔ اب یہاں پھر الف لام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، الف لام کے بعد نون آ گیا جو کہ حروف شمسیہ میں یہاں موجود ہے، تو ہم ان الف لام کو بھی ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، والنجمی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ الف لام کے بعد نون آ گیا حروف شمسیہ میں سے، تو یہاں پہ ہم ان کو ہائڈ کر دیں گے، ان کو سائلنٹ پڑھیں گے، والنجمی۔ یہ حروف لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے ان کو پڑھیں گے والشمسی والنجمی۔ تو آخر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل شارٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ لام ال کی 2 قسمیں ہیں، ایک اظہار اور ایک ادغام۔ اظہار جو ہے وہ 14 حروف کی وجہ سے ہوتا ہے اور 14 حروف کی وجہ سے ہی ادغام ہوتا ہے۔ اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف الف لام کے بعد آ جائے تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا، اور اگر حروف شمسیہ میں سے الف لام کے بعد کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا، وہاں پر اظہار نہیں کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کا لیسن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ میم کے احکامات پڑھیں گے کہ میم کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔